السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسٹرو ایکسپرٹ سعید الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ اسپیشلی کہ ہمارے برتھ چارٹ میں کیتو کی جو 12 گھروں میں ہے وہ پوزیشن جو ہوتی ہے کیتو کی، کہ وہ ہمارے 12 گھروں میں جس گھر میں بیٹھا ہو تو اس گھر سے ریلیٹڈ کیتو کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں کیتو کے۔ تو اس حوالے سے ناظرین ہماری ویڈیو آج بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جو سیٹرن اور راہو، دیکھیں راہو ہماری ڈیزائر ہے اور سیٹرن ایک پلانٹ ہے جو کہ بہت سلو موونگ پلانٹ ہے۔ تو راہو جو ہے وہ ہمیں ہماری ڈیزائر کے پیچھے ساری عمر دوڑاتا ہے، اتنا دوڑاتا ہے کہ ہم دوڑتے ہی رہتے ہیں اور ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ہمیں دے جاتا ہے۔ جتنا ہم دوڑتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں دے جاتا ہے۔ سیٹرن بھی اسی طرح ہے، جو محنت کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کا وہ پھل دیتا ہے، لیکن لاسٹ ایج میں دیتا ہے جا کے۔ تو کیتو جو ہے، کیتو کے حوالے سے اسپیشلی جو ناظرین آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے کیتو۔ تو کیتو کے حوالے سے جو ہے ناظرین، اس میں یہ ہے کہ کیتو ارلی ایج میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں دے گا، بہت ساری چیزیں جو آپ کے گھروں سے ریلیٹڈ ہے، جس گھر میں کیتو کی پلیسمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے راہو محنت کرواتا ہے اور پھر بعد میں دیتا ہے، تو یہ کیتو سٹارٹ میں دیتا ہے اور بعد میں آپ سے واپس لیتا ہے۔ تو کیتو کا اس سے اپوزٹ ہے۔ جو کیتو ہے ناظرین، دیکھیں اگر کیتو کی پلیسمنٹ ہمارے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو فرسٹ ہاؤس ہمارا جو ہے وہ ہماری لگن ہے، وہ ہمارا اسینڈنٹ ہے۔ تو فرسٹ ہاؤس مان لیجئے کہ فرسٹ ہاؤس ایریز ہے، تو اگر کیتو ایریز سائن میں ہے، فرسٹ ہاؤس میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ بہت اچھے ایتھلیٹ ہو سکتے ہیں، بہت اچھے سپورٹس مین ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ بہت سی اچھی چیزیں لے کر پیدا ہو سکتے ہیں، آپ بہت امیر گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ سے یہ چیزیں، کہ اگر آپ کی پہچان ایک سپورٹس مین کی ہے تو کیتو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں پلیس ہے، تو یہ آپ کو جو نیکسٹ ایج آپ کی ہوگی، لاسٹ لائف ہوگی، تو اس میں آپ کو آ کے یہ آہستہ آہستہ سے سلو وہ آپ کی پہچان ختم کر دے گا۔ کہ اگر آپ کی پہچان وہ آپ کا سپورٹس مین ہے آپ، تو لوگ آپ کو اس وجہ سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو وہ کیتو آپ کی یہ چیزوں کو آہستہ سلائس کر دے گا، کٹ آف کر دے گا۔ تو اسی طرح سے ناظرین، اگر سیکنڈ ہاؤس میں ہمارے کیتو پلیس ہو تو سیکنڈ ہاؤس، دیکھیں سیکنڈ ہاؤس جو ہے ہمارا، سیکنڈ ہاؤس ہمارا فائنانس کو شو کرتا ہے، ہمیں ہماری جو انکم کو شو کرتا ہے، ہماری فیملی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو شو کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سٹارٹ میں آپ
کہ بہت اچھی انکم بھی ہو، آپ کے بہت اچھے فیملی کے ساتھ مطلب بڑے لگژری ماحول میں رہتے ہوں اور بہت اچھا ماحول ہو آپ کا فیملی میں بھی، اور اسی طرح آپ کا سیکنڈ ہاؤس جو ٹورس ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں بنتی ہیں اس حساب سے آپ کا وہ ہو، تو یہ آپ سے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈے بائی ڈے وہ سلائس کرتا جائے گا، کٹ آف کرتا جائے گا، کہ اگر آپ بہت زیادہ امیر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ آگے چل کے بہت زیادہ غریب ہو جائیں، یا جو آپ کی پہچان ہے اس ہاؤس سے ریلیٹڈ وہ آپ کی پہچان جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یا کم پڑنا شروع ہوگی، پھر آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ناظرین اگر تھرڈ ہاؤس میں ہمارے کیتو پلیس ہے تو دیکھیں تھرڈ ہاؤس جو ہے، تھرڈ ہاؤس ہمارا کمیونیکیشن کا ہے، یا جیمنائی اسینڈنٹ میں پلیس ہو، یعنی تھرڈ ہاؤس جیمنائی اس کا لارڈ ہے، تو اس میں پلیس ہو تو ہم ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں بہت اچھے کمیونیکیٹر ہو سکتے ہیں، ہمارا میڈیا سے تعلق ہو سکتا ہے، جرنلسٹ ہو سکتے ہیں ہم، اور کوئی بہت اچھی کہہ لیں کہ ٹی وی کے ریلیٹڈ آرٹسٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح کے اینکر ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک پہچان ہوگی۔ تو جیسے ہی ناظرین آپ کا وقت گزرتا جائے گا تو کیتو یہ کرے گا کہ اگر کیتو کی پلیسمنٹ تھرڈ ہاؤس میں ہے، جیمنائی میں ہے، تو کیتو آپ سے وہ چیزیں جو ہے جو آپ کی پہچان ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کروائے گا، وہ ڈے بائی ڈے آپ کی پہچان کو ختم کرے گا۔ تو یہ تھرڈ ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کو آہستہ آہستہ سلائس کرے گا آپ کی زندگی میں سے۔ تو اسی طرح اگر کیتو فورتھ ہاؤس میں پلیس ہے تو فورتھ ہاؤس سے ریلیٹڈ جو بھی فورتھ ہاؤس دیکھیں ہمارا جہاں پہ ہم گھر میں آرام کرتے ہیں، ماں ہے ہماری، جہاں پہ ہمارا سکھ ہے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہمارا مدر لینڈ ہے، ہوم لینڈ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ فورتھ ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے۔ فورتھ ہاؤس ہو یا کہ اس میں آپ کا کیتو اگر کینسر سائن میں ہو، مون سائن میں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو والدہ کی طرف سے بہت اچھا پیار بھی ملے، اور اس طرح سے کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گھر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ سکھ مل رہا ہو، گھر میں بہت لگژری لائف ہو، آپ کی بہت اچھی لائف ہو، تو کیتو کیا کرے گا، یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سلائس کرے گا۔ چوتھے گھر سے ریلیٹڈ آپ کی چیزوں کو جس گھر میں پلیس ہوگا چوتھے گھر میں، تو یہ آپ کی چیزوں کو یہ سلائس کرنا شروع کر دے گا، اور ارلی ایج میں وہ چیزیں آپ سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں گی جو آپ کی پہچان ہوگی۔ اگر آپ کی پہچان آپ کے گھر کے حوالے سے ہے، اپنے مدر لینڈ کے حوالے سے ہے، یا کوئی ایسا بزنس ہے کہ فشریز کا بزنس ہے، یا کوئی آپ کا اس طرح کا بزنس ہے، پولٹری کا بزنس ہے، تو اس حوالے سے آپ کو وہ آپ کی پہچان ختم کروائے گا۔ اسی طرح اگر ففتھ ہاؤس میں کیتو پلیس ہو تو ففتھ ہاؤس دیکھیں ناظرین کریٹیوٹی کا ہے، ففتھ ہاؤس ہمارا بچوں کا ہے، ففتھ ہاؤس ہمارا پولیٹیشینز کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، ففتھ ہاؤس ہمارا لیڈرشپ کا ہے، اور ففتھ ہاؤس ہمارا بہت زیادہ لک بھی ہم اس سے دیکھتے ہیں ففتھ ہاؤس سے، یعنی اگر آپ کا لیو سائن ففتھ ہاؤس میں اگر کیتو پلیس ہوگا تو ارلی ایج میں آپ ہو سکتا ہے بہت اچھے پولیٹیشینز ہوں، بہت اچھے آپ ارلی ایج میں سیاستدان ہوں، یا کوئی اس کے علاوہ ارلی ایج میں جو بھی آپ کی پہچان ہے اس ہاؤس سے ریلیٹڈ وہ اس کو آہستہ آہستہ سلائس کرتا جائے گا کیتو کو۔ کیتو کا کام ہی سلائس کرنا ہے، تو کیتو آگے جا کے ففتھ ہاؤس سے ریلیٹڈ بچوں کے حوالے سے اگر کچھ آپ کے بچوں کے مسئلے مسائل ہیں، یا بچوں کے ساتھ آپ کا بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، تو آگے جا کے وہ بچوں میں آپ کو
کچھ پرابلمز آنا شروع ہو سکتی ہیں اس گور ہاؤس سے ریلیٹڈ. تو 5th ہاؤس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کی پہچان ہے اس کو آہستہ آہستہ کیتو جو ہے وہ نیکسٹ ایج تک وہ اس کو سلائس کر دے گا. اگر اسی طرح ناظرین 6th ہاؤس میں کیتو پلیس ہو، 6th ہاؤس ورگو یا 6th ہاؤس میں پلیس ہو، تو اس میں یہ ہے کہ 6th ہاؤس دیکھیں ہمارا لیٹیگیشن، لون، قرضہ، بیماریاں، روگ، تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ارلی ایج میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آپ پر لون ہو، کہ آپ نے بہت زیادہ لون لیا ہو. تو کیتو یہ کرے گا کہ آپ کی لائف میں آہستہ آہستہ سے وہ آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا. یعنی جو بری چیزیں ہیں ان کو اچھا کرے گا. جو بھی اینیمیز ہیں آپ کے، اینیمیز کا تعلق بھی 6 ہاؤس ہے، تو آپ کے اینیمیز کو ڈسٹرائے کرے گا. اینیمیز کو ڈسٹرائے کرے گا، آپ کی بیماریاں ختم کرے. یا سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی مشکل میں رہے ہوں، اگر 6 ہاؤس میں پلیس ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بزرگ ہو یا کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کی آپ وہ اتنی خدمت کرتے رہیں کہ اس کی بیماری پہ پیسے لگاتے رہیں اور وہ سارے معاملے. لیکن وہ ایسا ٹائم آئے گا کہ آہستہ آہستہ ٹائم بائی ٹائم آپ ان چیزوں سے سلائس ہو جائیں گے، وہ آپ کو بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اس گھر سے ریلیٹڈ جو ہے. اگر 7th ہاؤس میں پلیس ہے تو 7th ہاؤس ناظرین ہمارا پارٹنرشپ کا ہے، ہمارا لائف پارٹنر کا گھر ہے. تو 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ اگر آپ ہوں کہ تو پلیس ہو، تو اس میں 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ناظرین سٹارٹ میں تو ہمیں بہت اچھا گین ملے گا، لگژریز ملیں گی. لگژری سے تعلق ہے اس کا. آپ بہت اچھے دکھنے میں ہو سکتے ہیں، لگژری بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کی پہچان ہے 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ، تو ان چیزوں کو یہ سلائس کرے گا اور کٹ آف کرتا جائے گا جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی. کیتو ان چیزوں کو سلائس کرے گا 7th ہاؤس سے. اگر 8 ہاؤس میں، 8 ہاؤس میں بڑا اچھا کیتو مانا جاتا ہے، کیونکہ 8 ہاؤس ہمارا ہڈن چیزوں کا ہے، انسرٹن جو ہے چیزیں ہیں، آکولیٹ سائنس کا ہے. اس میں بہت اچھے، اگر آپ اسٹرالوجر ہیں، آپ بہت اچھے پامسٹ ہیں، آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کو ارلی ایج میں، اور بلکہ اس سے جو ہے وہ ایج بائی ایج آپ کو اس میں گروتھ ملے گی اس حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ. اور کیتو اگر 8 ہاؤس میں ہی بیٹھا ہو تو دیکھیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو کیتو آپ کے 8 ہاؤس میں ہے، اسکارپیو سائن میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس حادثے میں بالفرض 8 10 15 20 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ اس سے بچ جائیں گے. آپ اس حادثے سے نا آپ محفوظ رہیں گے. تو یہ چیزیں کیتو 8 ہاؤس میں کرتا ہے، اور آپ کے اینیمیز کو ڈسٹرائے کر دے گا. کیتو اگر آپ کا 8 ہاؤس میں پلیس ہے، آپ بہت اچھے اسٹرالوجر بن سکتے ہیں، بہت اچھے ہیلر بن سکتے ہیں، بہت اچھے پامسٹ بن سکتے ہیں. اسی طرح اگر کیتو کی پلیسمنٹ ناظرین ہمارے 9th ہاؤس سیجیٹیریس میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا لک ہے، اسپریچویلٹی ہے، جو کیونکہ 9th ہاؤس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا ابراڈ کے ریلیٹڈ بھی ہے، ابراڈ کے ریلیٹڈ ہے 9th ہاؤس کا تعلق ہمارا. اور اس طرح سے اسپریچویلٹی سے ہے. ہو سکتا ہے آپ بڑے بڑے اچھے پروفیسر ہوں، اسٹارٹ میں بہت اچھے ٹیچر ہوں. تو کیتو یہ کرے گا کہ آپ کا جو اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، یا آپ کو بہت زیادہ روحانیت پہ، اللہ تعالیٰ پہ، یا اللہ تعالیٰ پہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ پہ روحانیت پہ آپ کو بہت زیادہ بلیو ہوتا ہے، آپ کو اسپریچول ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ. تو کیتو آہستہ آہستہ آپ کا دھیان اسپریچولیٹی سے ہٹائے گا.
جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی، آپ بڑھیں گے تو کیتو ان چیزوں سے آپ کو سلائس کرے گا، آپ کو کٹ آف کرتا جائے گا۔ تو جو بھی 9th ہاؤس سے ریلیٹڈ سیجیٹیریس ہاؤس میں اگر پلیس ہو کیتو، تو آپ اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ روحانیت سے آپ کو دوری آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی، اور دوسرے معاملات جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں اس گھر سے، اس میں آپ کو آہستہ آہستہ سلائس ہونا شروع ہو جائیں گے چیزیں۔ اور اگر 10ویں گھر میں ہے پلیسمنٹ اس کی، تو کیتو کی تو 10th ہاؤس یعنی کیپریکون میں، تو اگر دیکھیں کہ کیپریکون یا 10th ہاؤس جو ہمارا ہے، یہ ہمارا ایک ایسا سرکل ہے کہ جہاں پہ ہم چوتھا ہاؤس ہمارا جہاں پہ ہم گھر بیٹھتے ہیں، 5واں ہاؤس ہمارا باہر کی پہچان ہے ہماری کہ ہمارا بزنس کیا ہے، ہم آیا کہ گورنمنٹ کا تعلق ہمارے 10th ہاؤس سے ہے، ہم گورنمنٹ جاب بڑی اچھی کرتے ہیں، یا مطلب اس طرح کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں 10th ہاؤس سے، تو یہ اسپیشلی گورنمنٹ جاب کو شو کرتا ہے۔ اگر آپ کی گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کی پہچان ہوگی، بالفرض آپ ایک بہت اچھے بینک مینیجر ہیں، یا بہت اچھے آپ ایک چیف منسٹر ہی ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جس میں آپ اس پوسٹ پہ ہیں، تو وہ پوسٹ آپ سے فار ایور آپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ آپ سے آہستہ آہستہ وہ سلائس ہو جائے گی، وہ پوسٹ جو بھی ہے آپ کی، یا جو بزنس ہوگا وہ بزنس آپ کا آہستہ آہستہ وہ سلائس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر 11th ہاؤس میں ایکویریس میں ہو کیتو کی پلیسمنٹ، تو ایکویریس دیکھیں ہمارا سوشل سرکل ہے، ہمارے دوستوں کا ہے، ہمارا جو ہے جو بھی ہم سیمینار وغیرہ کرتے ہیں اس میں جو ہمارے کہہ لیں کہ گیدرنگ کے ہوتے ہیں سارے سلسلے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کے بہت سارے دوست ہوں، بہت سارا سوشل سرکل ہو، تو لیکن یہ آہستہ آہستہ سلائس کرے گا ان چیزوں سے آپ کو کیتو، اگر 11th ہاؤس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر 12ویں گھر میں ہے، پائسس سائن میں ہے کیتو، تو پائسس سائن بھی دیکھیں ناظرین، یہ ہمارا جو ہے ایبراڈ سیٹلمنٹ سے بھی ہے پائسس سائن، 12واں گھر، لاسز کا بھی اس سے تعلق ہے ہمارا 12ویں گھر سے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ارلی ایج میں جو بھی اس گھر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ہوں، یا اس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہو کہ آپ کہ کوئی ایسے ابراڈ میں کوئی لنکس ہوں، تو وہ آپ کے آہستہ آہستہ وہ لنکس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، یا اس گھر سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی بھی چیزیں ہوں وہ آپ کی کیتو سلائس کرے گا ان چیزوں سے آپ کو۔ تو اس طرح سے ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کیتو کی پلیسمنٹ ہمارے کسی بھی ہاؤس میں ہے، تو وہ ہاؤس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر فرسٹ ہاؤس میں ہے تو فرسٹ ہاؤس میں کون سا ہاؤس کیا ہے، اور اس کا اس پہ وہ کس لارڈ میں پلیسمنٹ ہے اس کی کیتو کی، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر جس لارڈ کے ساتھ وہ ہوگی پلیسمنٹ، وہ اسی سے ریلیٹڈ وہ چیزوں کو سگنیفائی کرے گا۔ اگر سیکنڈ میں ہوگی کیتو تو ٹورس سے کرے گا آپ کی، فرسٹ میں ایریز سے، تھرڈ میں جیمنائی سے، فورتھ میں کینسر سے، ففتھ میں لیو سے، سکس میں ورگو سے، سیونتھ میں لیبرا سے، 8 میں اسکارپیو سے، 9th میں سیجیٹیریس سے، 10th میں کیپریکون، اور 11th جو ہے ایکویریس، اور 12th جو ہے وہ پائسس کے حوالے سے آپ کو ان چیزوں کے جو گینز ہیں، جو چیزیں آپ کی زندگی میں پہلے تھیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس، وہ پہلے تھی وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو چیزیں نہیں تھیں آپ کے پاس وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔
آہستہ آہستہ یہ پہلی چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ سلائس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ادھر ہی اختتام کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو میرے چینل آسٹرو ایکسپرٹ سعید الحسن کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے اور ساتھ لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ایسا کوئی یوگ ہے کہ پلینٹ آپ کا کیتو کسی بھی ہاؤس میں ہے تو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. تو کنسلٹیشن کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر 030077703343 ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کے سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.